أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس وقت تک صحیح اور بلند مرتبہ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ صحیح اور اصل تعلق پیدا نہ ہو جائے۔ احمد بن عاصم الانطاکی رحمہ اللہ نے فرمایا، جس قدر کسی کو عرفان باللہ حاصل ہوگا اسے اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف نصیب ہوگا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا، حقیقی محبت وہ ہے جو جفا پر بھی کم نہ ہو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے ایک روز ایک شخص کو اپنے چھوٹے بچے سے پیار کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اولاد ہونے کے ناطے تجھے اس سے اتنا پیار ہے، اندازہ کرو اللہ کو اس سے کتنا پیار ہوگا جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا، محبت اگر رائی کے دانے جتنی بھی ہو تو مجھے وہ ایسی 70 سالہ عبادت سے زیادہ محبوب ہے جو بغیر محبت کے کی جائے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص نااہل لوگوں میں محبت کا ذکر کرے وہ اپنے دعوے محبت میں جھوٹا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ محبت دل میں ایک آگ ہوتی ہے جو محبوب کی مراد کے سوا سب کچھ جلا دیتی ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ عتبۃ الغلام ساری رات صبح تک یہ الفاظ کہتا رہا کہ اگر تو مجھے سزا دے تو تب بھی میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، اور اگر تو مجھ پر رحم فرمائے تو تب بھی میں تجھ سے ہی محبت رکھتا ہوں۔ حضرت ابو یعقوب السویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، محبت صرف اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب محب اپنے محبت کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنی محبت کا علم مٹا کر اپنے محبوب کے دیدار کی طرف لگا رہے۔ حضرت بندار بن حسین رحمہ اللہ نے فرمایا، جس نے اپنا قبلہ اپنے رب کو نہ بنایا اس کی نماز اور دیگر عبادات بیکار ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو الحسین وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، محبوب حقیقی سے تعلق ٹوٹ جانے کے خوف نے محبین کے نفوس کو پگھلا کر رکھ دیا، عارفین کے جگروں کو جلا کر رکھ دیا، عابدین کی راتوں کی نیندیں اڑا دی، زاہدین کی نہروں کو پیاسا کر دیا، توبہ کرنے والوں کی آہ و بکا کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور ڈرنے والے کی زندگی کو بے کیف کر دیا۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رضا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم کو کسی شخص کے دائیں ہاتھ پر رکھ دے تو وہ یہ دعا نہ کرے کہ اللہ اسے بائیں ہاتھ پر رکھ دے۔ یہاں یہ گفتگو احادیث متواتر بیان کر دی گئی ہے، اس کو تفصیلات میں جانے کے لیے وقت ساتھ نہیں دیتا، اس لیے جو مضمون کتاب کا ہے اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے حضرت خواجہ دکن سیدنا سید محمد حسینی المعروف بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور و معروف تصنیف منیف
جوامع الکلم۔ اس کا سلسلہ بہت عام فہم انداز میں بیان کیا گیا ہے، مگر الفاظ کو بہت ہی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز غوث الدراز قدس اللہ سرہ 16 سال کی عمر میں اپنے بھائی سمت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی قدس سرہ سے بیعت کی۔ آپ کے بھائی تو دنیاوی امور میں مشغول ہو گئے، لیکن آپ نے ساری عمر اپنے شیخ علیہ رحمہ کی خدمت میں بسر کی، جہاں آپ نے شدید مجاہدات، عبادات اور ریاضت کے ذریعے سلوک اللہ میں تکمیل حاصل کی۔ اس کے ساتھ ظاہری علوم بھی دہلی کے معروف اساتذہ سے پڑھتے رہے اور ان پر عبور کامل حاصل کر لیا۔ آپ کی سوانح نگار سید محمد سامانی سیر محمدی میں لکھتے ہیں، خلوت کے خاطر حضرت مخدوم نے گھر کی سکونت ترک کر کے احاطۂ شیرخواہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، جہاں آپ کو اطمینان قلب سے اذکار و مشاغل پر عمل پیرا ہونے کا موقع میسر آیا۔ آپ نے اس ہمت اور استقلال سے کام کیا کہ 30 سال کی عمر میں سلوک تمام حاصل کر لیا اور انتہائی بلند مقامات تک پہنچ گئے۔ 15 رمضان المبارک 757 ہجری کو حضرت شیخ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی قدس اللہ سرہ کا وصال ہوا۔ اس سے کچھ تھوڑے دن پہلے آپ نے حضرت مخدوم علیہ رحمہ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں خلافت سے مشرف فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 37 سال تھی۔ دہلی سے دکن کو روانگی آپ 80 سال کی عمر تک دہلی میں مسند خلافت پر متمکن ہو کر ہدایت خلق میں مشغول رہے۔ امیر تیمور دہلی پر حملہ آور ہونے والا تھا کہ حضرت اقدس نے غیبی اشارہ پا کر 7 ربیع الاول 801 ہجری کو دکن کا سفر اختیار کیا۔ جب سلطان فیروز شاہ نے لشکر سمت باہر آ کر آپ کا استقبال کیا اور گلبرگہ شریف میں سکونت اختیار کرنے کی دعوت دی تو آپ نے قبول فرمائی۔ گلبرگے میں آپ نے 22 سال مقیم رہ کر ہدایت خلق کا فریضہ انجام دیا اور 16 ذی القعدہ کو اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ آپ کے 2 صاحبزادے تھے جن کے اسماء گرامی سید محمد اکبر حسینی بڑے اور سید محمد اصغر حسینی چھوٹے تھے۔ سید اکبر حسینی جامع ملفوظات کو آپ نے خلافت عطا فرمائی، لیکن ان کا 15 ربیع ثانی 812 ہجری کو وصال ہو گیا۔ آپ بڑے عالم و فاضل اور عارف باللہ تھے۔ حضرت اصغر بھی بڑے عالم و فاضل تھے، ان کو بھی آپ کے والد ماجد سے خلافت ملی تھی۔ آپ پر اکثر استغراقی کیفیت طاری رہتا تھا۔ حضرت مخدوم کے وصال کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے۔ خلفاء میں حضرت سید بندہ نواز غوث الدراز قدس اللہ سرہ کے 25 خلفاء تھے، جن کی تفصیلات کتاب سیر محمدی میں درج ہے۔ حضرت مخدوم کا مسلک اگرچہ آپ سعادات حسینی سے تعلق رکھتے تھے، عقائد کے لحاظ سے آپ اپنے مشائخ عظام کی طرح حنفی المذہب تھے اور اصحاب ثلاثہ کی زبردست حامی اور مداح تھے۔ آپ نے اپنے ملفوظات میں بار بار خلفائے راشدین کی فضیلت اس ترتیب سے بیان فرمائی ہے: حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بندہ نواز اس طریقے سے اکثر خلفاء کا نام لیا کرتے تھے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ حضرت بندہ نواز پر، آپ کے متبعین پر شیعہ کا، رافضیت کا جو بہتان لگاتے ہیں وہ انتہائی غلط اور بیہودہ ہے۔ آپ خلفائے ثلاثہ کا بڑا اہتمام فرماتے، ان کا ادب سے نام لیا کرتے، جو ترتیب میں یہاں بتایا گیا ہے۔ طریقت کے میدان میں آپ کا مسلک شدت سے عشقیہ تھا، جو خاصہ ہے مشائخ چشت اہل بہشت کا۔ آپ فارسی کے شاعر بھی تھے، اور آپ کی عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی غزلیں جوامع الکلم میں جا بجا پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ عشاق الہی کا مشرب ہے، آپ سلوک اللہ کی انتہائی بلند مراتب پر فائد ہونے کے باوجود ہر آن اور ہر لحظہ حل من مزید کے نعرے لگاتے رہتے تھے، اور ہر وقت بلند سے بلند تر منازل قرب پر پرواز کرتے رہتے تھے۔ آپ کو مقام جامعیت حاصل تھا، جس کی بدولت آپ بیک وقت فنا فی اللہ بھی اور باقی باللہ بھی رہتے تھے۔ اس لیے آپ عین قرب و وصال کی حالت میں بھی مہجور تھے۔ یہ شان بقا باللہ اور عبدیت ہے، جو خاصہ ہے سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام عبدیت تھا، جو عروج بشری کی آخری حد ہے، جہاں تک دیگر مذاہب میں مقام فنا فی اللہ آخری مقام خیال کیا جاتا ہے۔ اسلام میں آخری مقام فنا فی اللہ سے گزر کر اور صفات الہیہ سے متصف ہو کر دوئی اور کثرت میں واپس آنا ہوتا ہے۔ اس وقت چونکہ وہ بمصداق حدیث قدسی حق تعالیٰ کے صفات سے متصف ہوتا ہے، اور بھی یسمع اور بھی یبصر کی بدولت خلافت الہیہ کا متحمل ہو جاتا ہے۔ تاج خلافت عرضی اس کے سر پر رکھ کر منصب رشد و ہدایت یا دیگر تکوینی فرائض ان کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم کا مقام اس قدر بلند ہے کہ قائم تصوف میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر ابن عربی میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کو اور اوپر لے جاتا، حتیٰ کہ وہ یہ باتیں نہ کہتے جو انہوں نے کہی ہیں۔ یہ ہے مقام خواجگان چشت اہل بہشت کا، جو جوامع الکلم کے مطالعے سے قارئین یہ بھی دیکھ لیں گے کہ حضرت سلطان المشائق خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ نے اپنے ایک خلیفہ حضرت شیخ برہان الدین غریب کے متعلق فرمایا کہ یہ ہمارے سلسلے کا بایزید ہے۔ نیز حضرت محبوب الہی نے یہ بھی فرمایا کہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی ہمارے سلسلے کا ابراہیم بن ادہم ہے۔ اس کے وجہ وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ خواجگان چشت کی نسبت عشقیہ ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا سے کسی نے دریافت کیا کہ نسبت چشتیہ اور نقش بندیہ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے جواب فرمایا کہ نسبت نقش بندیہ افیون کی پنکھ کی طرح ہے، جس سے خاموشی سے مراتب طے ہوتے ہیں۔ نسبت چشتیہ کا نشہ شراب کی طرح ہے، جس میں جوش و خروش، سوز و گداز اور ذوق و شوق کی شدت سے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ چونکہ اسلام کی اصل بھی شدت عشق ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ ہے جن کو اللہ سے شدت کا عشق ہے۔ نیز فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اتباع کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان اور دیگر بے شمار آیات و حدیث سے ظاہر ہے کہ انسان کی تخلیق عشق پر ہوئی ہے، اور اسلام بھی مذہب فطرت اور مذہب عشق ہے۔ چنانچہ حضور
اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ من لا محبت لا ایمان لہو، جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ مشائخ چشتیہ کے بلند ترین مراتب کا راز یہی ہے کہ ان حضرات کے دل میں عشق الہی شدت سے موجزن ہوتا ہے، لہذا وہ قرب کی کسی منزل سے مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ جس قدر ترقی کرتے ہیں ہر لحظہ اور ہر لمحہ مزید قرب کی طلبگار ہوتے ہیں، اور غایت شوق میں حل من مزید کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ بیزار مرزا بے دل نے اسی حالت حجرنی الوصل کے طرف اشارہ کیا ہے۔ محبوب آغوش میں ہے اور محبوب کی تلاش ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے اس حالت کو یوں بیان فرمایا ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کافی میں اس مقام کو یوں بیان فرمایا ہے: جب سالک راہ حقیقت اس قدر عروج کرتا ہے کہ وصل بھی ہجر بن جاتا ہے، تو اس وقت انانیت دونوں طرفین سے زور پر ہوتی ہے، یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے بھی اور بندے کی طرف سے بھی، یعنی فنا کی حالت میں بھی شان بقا قائم رہتی ہے۔ اسی حالت کو آپ نے ایک کافی میں یوں بیان فرمایا ہے: میری حالت میں دو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، یعنی فنا بقا ہو گئی ہے اور بقا فنا ہو گئی ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ کو ایک خط میں لکھا کہ حضور، اب میری یہ حالت ہے کہ میرے لیے قرب بھی بعد بن گیا ہے۔ اس مقام کو علم تصوف کی اصطلاح میں جامعیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جس میں سالک بیک وقت فانی فی اللہ بھی ہوتا ہے اور باقی باللہ بھی، یعنی بیک وقت واصل بھی ہوتا ہے اور مہجور بھی۔ اس لیے اکابر مشائخ ہمیشہ اس قسم کے اشعار کا ورد رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لذت وصل سے لذت درد زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ یہی مقام عبدیت ہے جو رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا، اور آپ کی اتباع میں اکابر مشائخ کا بھی یہی مسلک رہا ہے، اور یہی سلوک اللہ میں بلند ترین مقام ہے۔ یہ چند باتیں حضرت سیدنا بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ان کے ارشادات جو آپ کے دور مبارک میں فارسی میں مدون ہوئے تھے، ہوتے ہوتے اب ہمارے پاس ہماری استعمال والی زبان اردو میں ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ بڑے خاص لطف و کرم کی بات ہے کہ لوگوں نے اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے ساتھ اکتساب فیض کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، اپنا سب کچھ قربان کر دی، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کو بھی بھول گئے، گھر دار سب چھوڑ کر بس راضی برضا ہو گئے، تو وہ منزل مقصود تک پہنچے، کیونکہ ایک سوئی، یکجہتی، استقامت بڑی خاص چیز ہے، سب کو حاصل نہیں ہوتی، ہزار میں ایک دو تین نکلتے ہیں جو اس مقصد کے ہوتے ہیں، باقی سب ضابطے کے ہوتے ہیں۔
تو اس میں جیسے بتایا گیا ہے کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اپنے چہیتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ میرے سلسلے کا بایزید ہے، یعنی حضرت بایزید بستامی جو مقام و مرتبے پر اس دور میں تھے، تو اس دور میں حضرت محبوب الہی کے پاس انہوں کسب محنت اپنے بزرگوں کے طریقوں پر کرتے ہوئے مقام حاصل کیا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا جو مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم بن ادہم جیسا ہے، یہ میرے دور کا ابراہیم، میرے سلسلے کا ابراہیم ہے۔ اب اگر ایک ایک چیزوں پر اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو کافی وقت ہوتا ہے، اشارتاً آپ کے گوش گدار ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے آگے نکل جاؤں کہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنسبت حضرت بندہ نواز کے دوسرے اور مریدین وابستگان کہ آپ کی انفرادیت بالکل علیحدہ تھی، آپ ہمیشہ الگ الگ رہا کرتے، سب سے زیادہ نہیں ملا کرتے تھے، اپنا اپنا ایک ایک طریقہ کار ہے۔ تو سلسلوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے چال ڈھال، ان کے طور طریقے سب سے الگ ہوتے ہیں، تو لوگ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب سے الگ رہتا ہے، اس کو کیا معلوم وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک کی جداگانہ مزاج ہوتی ہے، وہ مزاج کے لحاظ سے وہ اپنے اکتساب فیض کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ سب مل ہل کے رہتے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سب سے الگ الگ رہتے اور عموماً محفل سماع میں بہت کم بیٹھا کرتے، تو لوگوں کو، دوسرے پیر بھائیوں کو اعتراض ہوتا کہ محفل میں نہیں رہتے، دور دور رہتے ہیں، ان کے تعلق سے مشکوک رہتے۔ مگر جب حضرت بندہ نواز قدس اللہ سرہ کا وصال مبارک ارتحال کا وقت قریب آیا تو کچھ قریبی لوگوں نے حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت آپ ایسے باتیں ارشادات فرما رہے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ عنقریب ہم سے رخصت ہو جائیں گے، ہم سے دور ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ جب آپ رخصت ہو جائیں گے تو ہم اپنے معمولات اپنے کس سے طے کریں، آپ انتخاب فرما دیجیے۔ حضرت بندہ نواز قدس اللہ سرہ نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا تمہاری نظروں میں کون کون ہے، ان کے نام لکھ کر لاؤ۔ تو ایک لسٹ بنائی گئی، بنا کر حضرت کو پیش کی۔ حضرت نے لسٹ دیکھی، ملاحظہ فرمائی، تو اس میں حضرت بندہ نواز کا نام نہیں تھا۔ تو سارے بڑے لوگ تھے، عمر رسیدہ تھے، زیادہ حضرت کی صحبت سے مستفید ہوئے تھے، ان لوگوں نے گمان کیا کہ ابھی سید محمد کی عمر چھوٹی ہے، کم عمر ہے، لہذا ان کو نام کو ان کے لکھنا مناسب نہیں سمجھا، چھوڑ دیا۔ تب حضرت بندہ نواز
قدس اللہ سرہ کے مراتب و مقام کیا ہیں وہ پیر جانتے تھے، دوسرے کیا جانے۔ آپ نے لسٹ کا ملاحظہ فرمایا اور کہا کہ اس میں سید محمد کا نام کیوں نہیں ہے؟ لوگ ہیبت کھا گئے خوف سے، یہ غلطی ہو گئی، جاؤ دوسری بنا کے لاؤ۔ جب پھر دوسری لسٹ بنائے تو پھر حضرت بندہ نواز کا اس مبارک بھی عمر کے حساب سے نچلی سطح پر لکھا گیا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا دوسری بار لسٹ کو دیکھ کر پھر نیچے سے نام کو اٹھا کر سب کے اوپر لکھے، اپنے دست مبارک سے سید محمد بندہ نواز کا اس مبارک اوپر لکھی اور کہا کہ ان کو اوپر رہنا چاہیے اور تم لوگوں نے انہیں نیچے کر دیا۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی حضرت بندہ نواز کو اپنا جانشین اشارتاً مقرر فرما چکے تھے۔ ویسے آپ کے وصال مبارک سے 5-6 سال پہلے ہی آپ کو خلافت مبارکہ سے مشرف کر دیا گیا تھا، یہ اعلان ہو چکا تھا، اور پھر اب دوسری طریقے سے بھی اس کا اعلان کر دیا گیا۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہوتا ہے مرید کی کون سے کتنی ترقی ہو رہی ہے، کہاں تک جا رہا ہے، یہ پیر برابر اس پر نظر رکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اور کہیں رکاوٹ ہوتی ہے تو رکاوٹ کو ہٹا کر اسے آگے بڑھاتا ہے۔ اگر پیر میں یہ استعداد موجود ہو تو میرے جیسا اگر جاہل ہے، خود کو بھی کچھ نہیں آتا تو دوسرے کو کیا آگے بڑھائے گا؟ تو وہ باکمال لوگ تھے، بڑے اولو العزم تھے، ان کے منشے کے موافقت ان کے ارادے سے زیادہ ان کو سرفراز کرتے تھے۔ جب وہ کسی کا ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو اس پر اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اسی طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ سلسلے چشت کا بہت بڑا فیضان ہے اور یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے کا ابراہیم بن ادہم ہے۔ یہ طریقے سی بات، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت تفصیل، بہت بڑی بلند و بالا واقعات ہیں۔ آپ کوئی عام آدمی نہیں تھے، بلکہ بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ اللہ کی تلاش و جستجو میں آپ نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر طلب مولا میں تلاش خدا یا تلاش خودی کو، خدا یا خود، محل چھوڑ دیے اور نکل گئے۔ تو پھر کبھی واپس پلٹ کر اپنے محل کو نہیں آئے، اپنے گھر کو نہیں آئے، پوری زندگی اسی طریقے سے گزار دی۔ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے آپ نے ایک پہاڑ پر پہنچے تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھے کہ پہاڑ پر 2 اور افراد کھڑے ہوئے ہیں، 2 بزرگ اور ہیں، تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے، 3 ہو گئے۔ تو اس میں سے کچھ گفتگو ہوتے ہوتے ایک نے کہا اللہ والے کی یعنی ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ولی کی پہچان یہ ہے
کہ وہ جس طرف اشارہ کرے وہ چیز اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا اگر ولی پہاڑ پر کھڑا ہو کر کہے کہ اے پہاڑ چل، تو پہاڑ چلنے لگ جائے، یہ ولی کی پہچان ہے۔ ایسی زبان مبارک سے آپ کے ابراہیم بن ادہم کے جملہ نکلا اور پہاڑ ہلنے لگا۔ پہاڑ ہل رہا تھا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایڑیے مبارک کو پہاڑ پر لگا کر کہا میں نے تجھے چلنے کے لیے نہیں کہا ہے بلکہ مثال دیا۔ پھر وہ پہاڑ تھم گیا۔ تو یعنی کن فیکون کی شان والے ہو جاتے ہیں، فنائیت میں اتنے گھل جاتے ہیں کہ اپنا ہوش و پتہ ہی نہیں رہتا، اور جتنے مراتب بلند ہوتے جاتے ہیں اتنا طبیعت میں عاجزی انکساری آتی جاتی ہے۔ یہ خاص وصف ہے اس کا۔ عشقیہ مزاج ہوتا ہے سلسلہ چشتیہ کا، اور ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ان واقعات کو اگر سماعت فرمائے بعض وقت تو عقل جھانسا دے دیتی ہے، عقل کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ ہوتا ہے۔ اور ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ہمارے مزاج سے میل بھی نہیں کھاتے۔ ہمارا مزاج ہماری عقل کے موافق جو الفاظ ہوتے ہیں ہم ایک ذائچہ بناتے ہیں، اسی تحت وہ نیک اور بد الفاظ ہوتے ہیں، مگر وہ ولی کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، مگر وہ اور ان کا اللہ بہتر جانے کیا ہوتا ہے۔ بہت سے واقعات جیسے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بہت قحط سالی کا دور آ گیا۔ حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات میں غالباً ملتا ہے یہ کہ آپ کی ایک بہن تھے جو جنگل میں تنہا رہتے تھے جھوپڑی ڈال لے کر۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سارے لوگوں نے کہا کہ چلو ان کے پاس جائیں گے اور بارش کے لیے ان سے دعا کروائیں گے۔ سب نماز کسوف پڑھ لیے، سب پڑھ لیے، جتنے طریقے تھے سب کر لیے، بارش ہونے کا نامش نہیں۔ آخر میں بولے چلو وہاں جائیں گے۔ جہاں ساری تدبیریں ختم ہو گئی وہاں سے اللہ والوں کا کمال شروع ہوتا ہے۔ جہاں ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کے تصرفات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سائنس 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 کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سائنس، اولیاء کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے سائنس۔ آج یہ لوگ 1400 برس کے بعد میں سے جو ہے سائنس بول رہے ہیں، ہمارے آقا نے تو پہلے یہ سارے کام کر کے دکھا دیے۔ انگلی کا اشارہ کر کے سورج کو پلٹا لیے، انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، زبان مبارک سے فرمائے تو جھاڑ چلتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے، کنکریاں کلمے پڑھنے لگے۔ کیا واقعات ہیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں، ہم اس کو عرف عام میں معجزہ یا کرامت کہتے ہیں، مگر یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کیونکہ ہماری عقل مقید ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ والوں کی عقل مقید نہیں ہوتی، مطلق ہو جاتی ہے۔ وہ جو کرتے ہیں اللہ کا منشا ہوتا ہے، اللہ ان کے منشا کو رد بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا منشا وہی، ان کا منشا وہی، دونوں کا منشا ایک ہی ہوتا ہے، تو واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ بارش کی قلت ہو گئی ہے، سارے مسائل ہو گئے ہیں، زراعت سوکھ گئی ہے، سارے کنویں سوکھ گئے ہیں وغیرہ، آپ دعا کیجیے۔
انہوں نے کہا میری نہیں سنتا، بولے ہمیشہ میری اس کی بنتی نہیں، ہمیشہ میری مخالفت، میں جو کرنا چاہتی ہوں اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اب دیکھو تم کرتا کیا، دیکھو میری بات کی ہر وقت مخالفت ہوتی۔ آپ اندر تھوڑا سا پانی لائے اور اپنا گھر کا ایک کپڑا اس میں بھگو دیے اور بولے اللہ میں اس کو بھگا دی ہوں تو اس کو سکھا دے، میں اس کو بھگا دی ہوں تو اس کو سکھا دے، اور ڈال دیا۔ جیسے وہ تار پہ ڈالنا ہی تھا، رسی پہ دبا کے ابر آیا اور بارش دن دناتے شروع ہو۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں کیسا میرا مخالف ہے، دو میری کوئی بات نہیں سنتا، تم لوگ نماز پڑھنے والے عبادت گزار ہیں، تم اللہ والے ہیں، تم لوگ اپنا کام کرو، میرے پاس مت آیا کرو۔ دیکھیں کتنی مخالفت کر رہا، دیکھو میں سکھا بولے تو اور بھگا دیا ایسے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گھل جاتے ہیں تو ان کی زبان خود اللہ ہو جاتی ہے، ان کا بولا ہوا جملہ اللہ کا منشا ہوتا ہے، وہ اللہ کے منشے ہی سے کام کرتے ہیں، اللہ ان کے منشے کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو یہ تصوف کی اہم جان ہے، تصوف کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے منشے پہ ڈال دیں، اپنے آپ کو بھول جائیں، تو ہم تصوف کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ نہیں میں بھی ہوں تو بھی ہے بولے تو شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرک بالکل پسند نہیں، میں ہر بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دوں گا مگر شرک کرنے والے کو نہیں بخشوں گا۔ تو یہاں شرک کا معنی یہ لیتے ہیں صوفیہ، اور دوسرے حضرات درگاہوں کو شرک، جھنڈوں کو شرک، وہ سنت کے طریقوں کو شرک بول لیتے پھرتے رہتے، غلط ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تو بھی ہے میں بھی ہوں نہیں بولنا ہے۔ صوفیہ کے پاس شرک یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھول جانا، اللہ ہی اللہ ہے کہنا، یہ عین توحید ہے، اپنے کو بھلا دینا، کیونکہ ہم ہے ہی نہیں، عارضی طور پہ آئے ہیں، عارضی طور پہ رہیں گے، عارضی طور پہ چلے جائیں گے۔ تو رہنے والا عارضی جو ہوتا ہے انہیں قدیم کیسے ہو سکتا ہے؟ قدیم اللہ کی ذات ہے، قدیم اللہ ہے اور ہمیشہ وہی رہنے والا ہے، تو وہی اس کا تذکرہ ہو، اسی کا ذکر ہو، اپنا نام و نشان نہ ہو، اپنی بات بھی نہ ہو۔ اگر اپنی بات بھی ہو اور اس کا ذکر بھی ہو تو یہ شرک ہوتا ہے صوفیہ کے پاس، اور اللہ اس چیز کو معاف نہیں فرماتا، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ بھی ہے میں بھی ہوں بولے تو دونوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں کا پیدا کرنے والا پھر ایک اللہ ہوتا ہے کیا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تو ایک ہی ہے، تو سب کا خالق ایک ہی ہے، سب کا مالک ایک ہی ہے، وہی اللہ ہے جو کل کائنات کا موجد وہی ہے، کل کائنات کا بنانے والا وہی ہے، کائنات پوری اسی کی ہے، اور وہ سب کے ساتھ ہے مگر سب کے عقلوں سے دور ہے، سب کے خیالوں سے دور ہے۔ تو جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ کی یافت میں، اللہ کی فکر میں، آہستہ آہستہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے، گھلتے گھلتے جب پورا گھل جاتا ہے تب وہ صورت و شکل سے بندہ رہتا ہے مگر در حقیقت وہ خدا بن جاتا ہے، مگر زبان سے بولتا نہیں۔ تو ہمیں بھی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ دائرۂ شریعت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو شریعت کی نگرانی میں، شریعت کی حدود میں لے چلنا چاہیے، اور اندر سے الگ اوپر سے الگ، اوپر سے شریعت کے موافق عمل کرنا چاہیے، اندر سے دل سے ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ ہے ہماری جان اور تعلیمات، مقصد یہی ہے، اس واسطے تو کہا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کی لمبی تشریح ہے، یہاں اتنا وقت نہیں ہے اس پر گفتگو کریں۔ لیعبدون نہیں بلکہ لیعرفون ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ہوتے ہیں، جو پہلے مفسر قرآن ہیں، آپ فرماتے ہیں لیعبدون نہیں بلکہ وہاں لیعرفون ہے۔ لیعرفون سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو اور
جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، عابدون کے معنی عبادت گزار کے عبادت بھی کریں، اور لیعرفون، یعرفون سے مراد اللہ کی پہچان پیدا کرے، اللہ کی پہچان پیدا کرے، اللہ کو پہچانے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو جن کو پیدا کیا ہے، اور سب کو پیدا کیا مگر سب کو یہ حکم نہیں دیا۔ تو اس لیے جن اور انس یہ تو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہیں، سب ہے، اور یہ دونوں کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ دونوں کو حکم دیا ہے۔ تو اس میں بھی جیسے دنیا میں انسان ہے بدمعاش شریف سب، ویسے ہی جنوں میں بھی شریف بدمعاش بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو اس طرف ذہن لے جانا نہیں ہے، ہم کو یہ فکر میں لگے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنے، اللہ کی اطاعت گزار بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں جو علم ملا ہے، وہ علم کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور کوشش کرتے رہیں کہ ہم اپنی نفی کریں اور اللہ کا اثبات کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلو۔